السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجۃ الوداع کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی امت سے وداع ہونے لگے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں کے لیے قران کیا اور لبیک کہا۔ پھر فرمایا اللہم لبیک بعمرۃ و حج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد لبیک پکارا، جس کے کلمات یہ تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق، ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی، آپ نے پھر لبیک پکارا۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے۔ ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذو الحجہ کی صبح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے۔ اور قارن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پیچھے دیکھا کہ حج قران کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، یعنی ایسا حج جس میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے، لہٰذا جو کوئی بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے، یعنی کہ ہدی کے جانور جو لے کر آیا ہے وہ حج قران کرے گا۔ البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈا لیں اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمرے کو عمرہ قرار دے دیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کلیئر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا، لہٰذا جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے۔ یہاں جو بات کی گئی کہ وہ حلال ہو گئے، کہ یعنی کہ یا پھر حلال ہو جائیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ احرام کھولیں اور عمرے کی جو پابندیاں ہیں ان سے وہ نکل آئیں، اس سے بری ذمہ ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات پتہ ہوتی کہ حج تمتع کر سکتے ہیں، یعنی کہ حج اور عمرہ اکٹھا کر رہے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی جو ہے وہ احرام میں ایک ہی دفعہ احرام باندھنے کے بعد قران کی نیت کی تھی، تو یہ الگ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس ٹائم تک چونکہ علم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پتہ ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا۔ یعنی کہ ہمارا اسلام سہولت کا نام ہے، ہمارا اسلام جہاں ہمیں سہولت دیتا ہے وہاں اس سہولت کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دین میں جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہمیں آسان دین دیا گیا ہے۔ اصل بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر آپ 8 ذو الحجہ ترویہ کے دن منا تشریف لے گئے۔
یہ ترویہ کیا ہے؟ پانی پلانے کا دن، یعنی کہ 8 ذوالحج جب لوگ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اور اس لیے پانی پلاتے تھے کہ آگے پھر سفر میں اونٹوں کو زیادہ پیاس نہ لگے، تو ترویہ تر سے یاد رکھیں کہ ترویہ پانی پلانے کا دن ہے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں۔ یہاں جو ایک بہت اہم پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھائیں۔ ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے کہ ہم تو حج کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بہت لمبی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں لمبی نمازیں نہیں پڑھی گئیں، یہاں نماز قصر کر کے پڑھی گئی۔ مقصد کیا ہے بتانا؟ مقصد یہ کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مشکل میں نہیں ڈالا، اور مشکل میں پڑنا اسلام نہیں ہے۔ آپ اس آسانی اور سہولت، جیسے ہم نے پیچھے بات کی نا، سہولت سے فائدہ اٹھانا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ سفر تھا اور سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کر دیا گیا، اور حج میں حکم دیا گیا کہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 پڑھا جائے۔ اصل میں حکم اتباع کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہہ دیا بس وہ اتباع مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ جو کہا گیا، جیسے کہا گیا، جن اوقات میں کہا گیا اور جس طریقے سے کہا گیا، بس اس کا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض جگہوں پر کوانٹٹی کو اہمیت نہیں دی، کوالٹی کو اہمیت دی۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ آپ اپنی مرضی سے 2 کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 6 نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسک حج سکھائے، ویسے ہی ہم نے کرنے ہیں، اور انہی پہ اجر ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات پہنچے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبا لگا ہوا تھا، آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ اور ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لگ رہا تھا کہ اب جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا، لہٰذا اب جانے کا وقت آ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ملاقات نہ ہو، اسی لیے تو وصیتیں کی۔ اور جو جانے والا جب جانے لگتا ہے نا، تو رخصتی کے وقت جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان فالتو یہ فضول بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں جب آپ نے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے، جب آپ نے یا کوئی بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ذو معنی بات کرتا ہے، ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جو واقعی میں ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ اگلے بندے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو حرام ہے۔ خون کیسے؟ کہ آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، اور تمہارا مال بھی۔ آج ہم دھڑلے سے دوسروں کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور آبرو کو تو پھر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی پوچھیں۔ آبرو ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، ہم جس پہ مرضی تہمت لگا دیں، جس پہ مرضی جو ہے وہ ہم الزام لگا دیں، جس پہ مرضی ہے ہم بہتان لگا دیں، ہم یہ سب کچھ آج کر رہے ہیں۔ آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ ان کی امت میں کیسی کیسی خرابیاں آ گئی ہیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، آبرو حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، یہ حرام ہے۔
آپ کا میرا کسی پہ بہتان لگانا، کسی کی برائی کرنا اور ناحق کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ حرام درجے میں آ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور خصوصاً ہم خواتین فون پہ اگر کسی سے بات ہو یا دو سہیلیاں بیٹھ جائیں تو جب تک 4 لوگوں کے کپڑے نہیں دھوئیں گے تب تک تو چین ہی نہیں ملے گا، جب تک 4 لوگوں کو ڈسکس نہیں کر لیں گے، ان کی برائیوں کو ڈسکس نہیں کر لیں گے، کال ڈراپ نہیں ہوگی یا وہ ملاقات ختم نہیں ہوگی۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسرے کا مال اور آبرو، اس کی عزت ہمارے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح حرمت کے مہینوں میں اس کی حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور ہم دیکھیں خون بھی بہا رہے ہیں اور مال بھی کھا رہے ہیں اور عزت و آبروئیں بھی اچھال رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس۔ سود کو ختم کیا گیا، یعنی کہ جس نے لینا تھا اس نے کہا میں نہیں لیتا، جس نے دینا تھا اسے کہا گیا کہ تمہارا سود معاف۔ اب اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، اگر سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے سود حرام ہے، اس کے باوجود کبھی حجت بن جاتی ہے بیٹی کی شادی، کبھی بیٹے کا گھر، کبھی بیٹے کی پڑھائی، اور کبھی اپنا مکان، ہم انہی چکروں میں سود پہ سود لیتے رہتے ہیں اور اس کو ملاوٹ کرتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک ایسا کھانا جو ہمارے سامنے آیا، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور کھانے میں بال آ جائے، ہم کراہت سے وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، ہم وہ کھانا کھانا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلیظ ہے، گندا ہے، اور اس کے باوجود ہم سود حرام ہونے کے باوجود وہ جب کھاتے چلے جائیں گے تو کراہت کیوں نہیں آتی؟ سوال ہے نا۔ اور میں امید یہی کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ سود سے پاک ہی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ ہی رکھے، لیکن سود سے کراہت محسوس کرنی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ سود غلیظ ہے، ناپاک ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہر حال میں بچانا ہے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو۔ ہم سود اولادوں کو کھلائیں گے تو وہ کبھی فرما بردار نہیں ہوں گی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار نہیں ہوں گی، وہ کبھی ہمارا نام اور ہمارے اسلام کا نام روشن کرنے والی نہیں ہوں گی۔ تو ہر حال میں سود سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم مکمل کریں گے، آپ کی باقی وصیحتوں کو بھی، اور ہر عمل سے کوشش کریں گے اپنے عمل کی بات لیں اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اور آپ کی آخری وصیحتوں کو یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔